بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ وہی تو تھے جنہوں نے عالم ذر عالم الست میں انسانوں کو خدا کا اقرار و اعتراف کرنے کی دعوت دی۔ بحار الانوار جلد 15 صفحہ 3 حدیث 3۔ کون سا معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتا ہے؟ روایت نقل ہوئی ہے کہ یہودیوں کی ایک قوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کون سا معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان پر نازل ہونے والی کتاب کہ جو تمام آسمانی کتابوں پر غالب ہے، کہ جن میں تحریف و تغیر واقع ہوئی ہے، وہ ایسی کتاب ہے کہ جو ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیتی ہے۔ مزید یہ کہ حلال و حرام وغیرہ میں سے جو کچھ اس کے اختیار میں دیا گیا ہے، اگر ہم ان سب کو بیان کرنا چاہیں تو گفتگو بہت طولانی ہو جائے گی۔ یہودیوں نے کہا، ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور یہ کتاب اور یہ حلال و حرام خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر کے جن کا بچپنا تھا اس محفل میں موجود تھے، انہوں نے فرمایا، ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا کہ جو کچھ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نقل کر رہے ہو یہ واقعاً کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے۔ یہودیوں نے کہا، کیونکہ راست گو اور سچے افراد نے اسے نقل کیا ہے اور ہم نے ان سے سنا۔ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے اس کے درست ہونے کی تائید اس کی خبر سے کر سکتے ہیں کہ خداوند نے کسی استاد اور ناقل کے بغیر آگاہ کیا ہے۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا اور سنا تو کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ خدا واحد کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ائمہ ہدایت اور خدا کی جانب سے اس کے بندوں پر حجتیں ہیں۔ یہی وہ موقع تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے بعد فرمایا، میرے بعد تم امر کو قائم کرنے والے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب واقفیہ کے پیروکاروں نے کہا، حضرت امام موسیٰ بن جعفر زندہ ہیں اور وہی قائم ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسلمان ہونے والے یہودیوں کو خلتیں عطا فرمائیں اور پیسے اور ہدیہ جات دیے۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد حضرت علیہ السلام کی خدمت سے رخصت ہوئے، البتہ اس مطلب میں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قائم سے موصوف ہیں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ ہر امام اپنے پدر بزرگوار کے امر کو قائم کرنے والا ہے، لیکن وہ قائم جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 244 حدیث 3۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے وقت کسی چیز کا سہارا لیتے تھے؟ ابو ختیجہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ بشیر دہان نے حضرت سے سوال کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے دوران دائیں یا بائیں طرف کسی چیز کا سہارا لیتے تھے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا کھانے کے دوران دائیں یا بائیں طرف کسی چیز کا سہارا نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلام کی طرح بیٹھتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ ایسے کیوں بیٹھے تھے؟ حضرت نے فرمایا، خداوند کی بارگاہ میں تواضع و انکساری کی وجہ سے۔ بحار الانوار جلد 16 صفحہ 262
حدیث 53۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غزا کیا تھی؟ ابو اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہم نے یہ سنا ہے کہ رسول خدا نے 3 دن گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی ہے۔ میں نے عرض کیا وہ کیا تناول فرماتے تھے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا کی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی، اگر وہ آپ کو مل جاتی۔ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلوہ تھا اور ایندھن کے لیے کھجور کے پتے جلاتے تھے۔ المالی الطوسی جلد 2 صفحہ 276، بہار الانوار جلد 67 صفحہ 318، حدیث 31۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے کفن دیا گیا؟ زید شہام کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے کفن دیا گیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کپڑے کے 3 ٹکڑوں سے، 2 ٹکڑے سہاری کپڑے کے اور 1 برد حبری دھاری دار چادر سے۔ جوہری کہتا ہے کہ سہار امان کا ایک کریا ہے اور یہ کپڑا وہاں سے منسوب ہے۔ کہا گیا ہے کہ سہاری صحرا سے ہے جیسے غبرہ ہے، یعنی ہلکا سرخ رنگ، اس بنا پر سہاری پیرہن یعنی ایسا پیرہن جو ہلکے سرخ رنگ کا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بیویاں کرنا جائز تھیں؟ حلبی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے اس فرمان یا ایھا النبی انا احللنا لکا ازواجکا سورہ احزاب آیت 50، اے پیغمبر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے جن کا آپ نے حق مہر ادا کیا ہے کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ رسول خدا کے لیے کتنی بیویاں کرنا جائز تھیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جتنی آپ چاہتے۔ میں نے عرض کیا خداوند کے فرمان لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل ان من ازواج سورہ احزاب آیت 52۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ یہ جائز ہے کہ ان بیویوں کو بدلنے کا معنی کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا کے لیے اپنے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کی بیٹیوں اور اسی طرح اپنی ازواج کے چچا، ماموں، پھوپھی اور خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی شادی کرنا جائز ہے، اور رسول خدا کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ مومنین میں سے کسی کی بیٹی کے ساتھ حق مہر کے بغیر نکاح کریں، اور وہی ہے کہ جو بخشنے کی صورت میں ہے۔ اس طرح کا نکاح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہی فرمان خدا ہے کہ وَإِمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسُهَا لِلنَّبِيِّ سورہ احزاب آیت 50، اور اس مومنہ عورت کو جو اپنا نفس نبی کو بخش دے، چنانچہ رسول خدا چاہیں تو اسے اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ خدا کے اس فرمان ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء سورہ احزاب آیت 51، ان میں سے جس کو آپ چاہیں الگ کر لیں کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرے عورتیں حلال نہیں ہیں۔ یہ کہ اپنے پاس جگہ دی اور اپنی زوجہ بنایا، اور یہ کہ تاخیر کی اور اپنی ہمسر نہیں بنایا ہے۔ میں نے کہا خداوند کے اس فرمان حرمت علیکم امہاتکم و ابناتکم و اخواتکم سورہ نساء آیت 23، اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں کا معنی کیا ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اس آیت سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اس آیت میں حرام کی گئی ہیں، آپ پر حرام ہوئی ہیں، تمہاری مائیں، بہنیں
اور بھتیجیاں تا آخر آیت۔ اگر مطلب وہی ہوتا جو انہوں نے کہا ہے تو اس صورت میں کچھ تمہارے لیے حلال ہوا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔